مارشل سید عاصم منیر کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ دورہ تہران۔ ایرانی وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سرحدوں کی سیکیورٹی پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق پاکستان مشرق وسطی کے تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل کے لیے کوشاں ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات ہوگی۔ ایران پاکستان تعلقات تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی معاشی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ امریکی اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کل تہران کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ تہران پر معاشی شکنجہ مزید سخت۔ امریکہ کا اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی کا آغاز، فیصلہ کن اقتصادی ایکشن آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کو میدان جنگ نہیں، معیشت کے محاذ پر تنہا کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ آج سے اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، ایران کی ظالم حکومت کو سہارا دینے والی ہر معاشی لائف لائن کاٹ دینا، یہاں تک کہ تہران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ امریکی معاشی حملے کا اعلان، فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اگر آپ فوجی محاذ پر کامیاب ہو جاتے تو اس معاشی شور شرابے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں معاشی پابندیاں نئی بات نہیں، امریکی ہرموز سے اچھی طرح واقف ہیں، اقتصادی دباؤ بھی ناکام ہو جائے گا، جانتے ہیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ حکومت سندھ کی درخواست پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ہائی کورٹ کے ڈائریکٹوریٹ نے محکمہ داخلہ سندھ کو خط کے ذریعے فیصلے سے آگاہ کیا۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کے لیے پٹیشن بھی فائل۔ میر رضا کے پارٹنر کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع۔ عدالت کی محمد احمد کو پولیس کے ساتھ تعاون اور آئندہ سماعت تک شہر سے باہر نہ جانے کی ہدایت۔ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت مانگ لی۔ کہا موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورنزک رپورٹ آنا باقی ہے۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خط میں 24 سوال لکھ کر دی، اب تک جواب نہیں دیا گیا۔ میر رضا کیس میں وکیل جبران ناصر نے JIT بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آپ کیمروں کی مدد سے چالان تو کر دیتے ہیں، ملزمان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ نئی تفتیشی ٹیم 15 دن بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ اس مرحلے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری عدالت میں چالان کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ مقتولہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہوں کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون بھرا ہوا تھا۔ شوہر اور ملازم کے تشدد سے ہلاک ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ موت کی وجہ کے تعین کے لیے نمونے فورنزک لیب بھیج دیے گئے۔ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں درج ہے۔ ملزم شوہر اور ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ اسپیکر چیمبر کے ذریعے حکومت اور PP میں رابطوں میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی سے مستقبل میں قانون سازی میں تعاون کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔
پی پی نے کہا حکومت کی بلا مشاورت قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی. پیپلز پارٹی قومی اسمبلی اجلاس میں کورم کی نشاندہی پر نیوٹرل رہے گی. پیپلز پارٹی نشاندہی پر کورم پورا کرنے میں حکومت کی مدد نہیں کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت. باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر گفتگو. سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق. ملاقات میں رانا ثناء اللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ، شہزاد فاطمہ، علی پرویز بھی موجود تھے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب. مسلم لیگ نون خواتین کی 3 نشستوں پر کامیاب. پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں جیت لی. ٹیکنوکریٹ نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی. علماء مشائخ کونسل پر سعید مظہر شاہ کامیاب. مسلم لیگ نون اوورسیز کی نشست پہلے ہی بلا مقابلہ حاصل کر چکی. چیف جسٹس مصروف تھے، اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ عدالت میں دستک دی. بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے. امید ہے سپریم کورٹ جلد سماعت مقرر کرے گی. اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی نجی اسپتالوں سے علاج اور اہل خانہ سے بات کرانے کی درخواست پر سماعت. وکیل نے کہا درخواست گزار ہیموفیلیا کی بیماری میں مبتلا ہیں. 2 ماہ میں 10 مرتبہ اسپتال لایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا. درخواست گزار کی بیماری کا علاج پاکستان میں صرف شفا اسپتال میں ہی ممکن ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بیماری کا علاج سرکاری اسپتال میں نہیں ہو سکتا تو نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. فیصلے نے واضح کر دیا علاج کے اخراجات اہل خانہ برداشت کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے استدعا ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. سماعت 27 اگست تک ملتوی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے. نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی. علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 1 ستمبر کو بشکیک میں ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے. نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایم کیو ایم کا اجلاس. قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت. مصطفیٰ کمال نے کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کا واحد حل ہے. رابطہ مہم کے دوران مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے گی. آج رات آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. 13 ربیع الاول کو ملگیر ہڑتال کی کال دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے پھر گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی. گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، فائدہ مافیا کو ہوگا. حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے. عوام کو درپیش مشکلات کا اندازہ ہے، بر وقت تکمیل ضروری ہے. ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کی ٹائم لائن کو آگے نہیں جانا چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس اجلاس میں گفتگو. گجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کی تکمیل کے لیے آئندہ سال مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر. جدید ٹیکنالوجی سے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے. بلوچستان سیف سٹی کے لیے پنجاب سیف سٹی کے تجربات سے استفادہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سیف سٹی اتھارٹی کے اجلاس میں گفتگو. کہا سیف سٹی کی کارکردگی حوصلہ افزا ہے.
جرائم کی روک تھام کا عمل تیز کیا جائے گا۔ ایوان صدر میں کے ٹی بندر پورٹ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، صدر آصف زرداری کو کے ٹی بندر پورٹ کی ترقی پر تفصیلی بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر شاہ، سلیم مانڈوی والا، شہری رحمان اور دیگر کی شرکت۔ چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے تعمیراتی تجاویز پیش، کے ٹی بندر پورٹ کی تعمیر و ترقی کے مستقبل کی حکمت عملی پر غور۔ جرگے کے حکم پر قتل کی جانے والی سدرا عرب کیس کی سماعت، پبلک پروسیکیوٹر نے نامزد ملزمان کی ضمانت خارج کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 ستمبر کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ مقدمے میں جرگہ سربراہ عصمت اللہ، مقتولہ کے والد، بھائی، سابق شوہر سمیت 13 ملزمان نامزد ہیں۔ سیشن عدالت نے ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 سال کے بچے سمیت 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ غزہ کے وسطی علاقے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد دھاتی ٹکڑے پورے علاقے میں پھیل گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دوسرا فضائی حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں کیا گیا۔ یورپی یونین نے اسرائیل کے E1 آباد کاری منصوبے کی مخالفت کر دی، ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے کا کہنا ہے اسرائیلی آباد کاریاں غیر قانونی ہیں۔ برطانیہ نے بھی نئے یہودی آباد کاری منصوبے کی مذمت کی ہے اور اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ شام سے نئی جنگ چھڑنے پر انتخابات میں ناکامی کا خوف اور ترکی سے براہ راست جنگ کا خدشہ بڑھنے پر اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے اردن پہنچ گیا۔ امریکہ کی ثالثی میں شامی وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہوں سے ملاقات۔ شامی وزیر خارجہ نے وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بتایا کہ اسرائیلی جارحیت مکمل ختم ہو اور گولان پہاڑیوں سے فوری انخلا ہو، تبھی سیکیورٹی معاہدہ ممکن ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں میں شاندار سجاوٹ۔ پہلے ٹیسٹ کی شکست کا بدلہ چکانا ہے تو لارڈز میں انگلینڈ کو ہرانا ہے۔ پاکستانی ٹیم دوسرے ٹیسٹ کے لیے آج لیڈز سے لندن جائے گی۔ لارڈ ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، بابر اعظم کی واپسی فٹنس سے مشروط، حتمی فیصلہ انجری دیکھ کر کیا جائے گا۔ محمد رضوان کی جگہ غازی غوری کو کھلائے جانے پر بھی غور، کنڈیشنز دیکھ کر 2 اسپنر کھلانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لارڈز میں پاکستان کا ریکارڈ بہتر، 15 میں سے 5 ٹیسٹ جیتے، 6 برابر کیے، صرف 4 میں شکست ہوئی۔ دوسرا ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا۔ دفاعی چیمپئن بارسلونا کا لا لیگا کے نئے سیزن کا شاندار آغاز۔ بارسلونا نے پہلے میچ میں ایلچے کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ رافینہا اور فارمین لوپس نے 2 گول سکور کیے۔ اور ٹی وی، ریڈیو اور فلم کے معروف اداکار جمشید انصاری کو دنیا سے گزرے 21 برس بیت گئے۔ 200 ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انکہی، تنہائیاں، انکل عرفی، ہاف پلیٹ مشہور ڈراموں میں شامل۔